نئی ڈان یا نئی صبح نکلے گی وہ اس وقت نکلے گی جب شاید آئی کے نہیں ہوگا. تو میں یہ لائف تھریٹ کا یہ والا موو تو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ لائف تھریٹ بھی اتنی زیادہ ہے اور بندہ کھڑا بھی پورے قد سے ہے. آئی کے اس نظام کو اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دے گا، لیکن شاید ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ اترتا ضرور ہے. ہر یوسف کو جیل میں جانا پڑتا ہے. آئی کے کی سزا جو تھی وہ چند ہفتوں کی تھی، پھر وہ بڑھ گئی. جیل سے باہر نکلے گا، نظام بدلے گا، پھر ہوگا. جس نے جو کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ایک سرکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج ویڈیو اتنے دن بعد اس لیے ہو رہی ہے کہ جعفری صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے، اور آج 2 دن پہلے جعفری صاحب کی واپسی ہوئی ہے. تو آج میں حاضر ہو گیا ہوں. میں نے کہا جعفری صاحب کے ساتھ ویڈیو کریں اور جعفری صاحب سے دعا کی میں نے اسپیشل اپیل کی تھی کہ جی ہمارے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے دعا کی جائے، وہاں پر کریں کہ جی پاکستان کی خیر ہو. آج جعفری صاحب جو ٹاپک ہم نے کرنے ہیں وہ ہیں جی عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ خان صاحب کے ذائچے میں کیا تبدیلی ہے، خان صاحب کے جو احتجاج کی کالز تھیں اس کے حوالے سے، اور جو جس طرح کے آج کل طوفان آ رہے ہیں بنیر میں، KPK میں جس طرح کا کلاؤڈ برسٹ ہوا، اس حوالے سے پوچھوں گا کہ یہ قدرتی آفات جس طرح کی آ رہی ہیں کس وجہ سے ہیں، کیا پلانٹری کنڈیشن ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جعفری صاحب سے ہی بات کرتے ہیں اور جعفری صاحب سے سب سے پہلے عمرے کی ادائیگی کی مبارک دوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ اللہ کی مہربانی ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر. سر میری طرف سے اور دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کو میں تو سر عام آدمی ہوں، اللہ بلا لیتا ہے. پاک رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت دیتے ہیں تو کوئی ان کے دروازے پہ جا سکتا ہے، ورنہ کون جا سکتا ہے. بالکل ایسے تو ان کی مہربانی ہے، وہ بلا لیتے ہیں. اپنی اوقات حیثیت تو انسان کو پتہ ہی ہوتی ہے. میں گناہ گار آدمی ہوں سر، وہ بلا لیتے ہیں تو چلا جاتا ہوں. جب بھی وہ بلا لیتے ہیں تو چلا جاتا ہوں. بہت شکریہ. بس آپ کے لیے بہرحال آپ نے جو دعا کا کہا تھا، آپ کا میسیج مجھے ملا تھا جب میں مدینے میں تھا. بالکل. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے اوپر جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے بھی، ویورز کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی جو آپ نے میسیج دیا تھا وہ میں نے کر دی تھی. بے فکر رہیں. بہت شکریہ سر. دعا کی سخت ضرورت ہے ہمیں اور ہمارے پاکستان کو بھی. اچھا سر، خان صاحب کے حوالے سے میں سب سے پہلے بات کروں گا. عمران خان صاحب کے ذائچے میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں کہ خان صاحب کے لیے آسانیاں شروع ہو رہی ہیں، اور خان صاحب نے جو احتجاج کی کال دی تھی 14 اگست کی، اس سے پہلے 5 اگست کی، کیا یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے یا یہ آگے چلے گی؟ بالکل ختم نہیں ہوئی، یہاں سے تو شروع ہو رہی ہے. آئی کے کا ذائچہ دیکھیں، بظاہر تو حالات ایسے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آئی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کو حیران کرنے والی طاقت رکھتا ہے. وہ ایسی طاقت اس کو اللہ نے دی ہوئی ہے کہ وہ دنیا کو، نظام کو حیران کر دے گا. آئیڈیا بھی نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے. اس کے ساتھ اللہ کی کو خاص کرم نوازی ہے، اور وہ جو ہے وہ اسپیل سے باہر نہیں آ رہا. اس کا راج یوگ بھی بنا ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی لائف تھریٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لائف تھریٹ اس کی بہت بڑھ گئی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آئی کے کا ذائچہ جو ہے وہ جس طرح دیکھا ہے، شاید آئی کے کا ذائچہ میرا استاد ہے. میں نے اس سے کام سیکھا ہے. یہ مطلب بعض اوقات انسان ان نیچرل فنومیناز میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ عام ٹیکسٹ بکس میں نہیں ہوتا، جو عام جو ہے وہ دنیا کے تجربوں میں نہیں ہوتا. کسی وقت اللہ جب وہ تجربہ دینا چاہتا ہے تو انسان کو اس چیز کے سامنے لے آتا ہے. آئی کے کا ذائچہ اگر میرے سامنے نہ آتا تو میں یہ لائف تھریٹ کا یہ والا موو تو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ لائف تھریٹ بھی اتنی زیادہ ہے اور بندہ کھڑا بھی پورے قد سے ہے. راج یوگ بھی پورا بنا ہوا ہے اور بندہ پھنسا جیل میں ہوا ہے. یہ دونوں فنومیناز آئی کے ذائچے میں یونیک ہے. لیکن ہاں ایک چیز میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس سے اللہ نے کام لینا ہے، کوئی نہ کوئی بڑا کام لینا ہے.
آئی کے کا ذائچہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ذائچے سے بڑا میچ کرتا ہے. میں نے کہا 3 ذائچے میں اکثر اکٹھے دیکھتا ہوں، ہر بار نہیں لیکن اکثر اکٹھے دیکھتا ہوں. پہلے 2 ذائچے اکٹھے دیکھتا تھا، اب تیسرا بھی دیکھتا ہوں. آئی کے، پاکستان اور ارشد شریف، یہ 3 ذائچے اپنا آپ بتائیں گے. اور پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بغیر نہیں ہے. محمد علی جناح نے جس طرح پاکستان بنایا تھا اور پھر بنانے کے ساتھ ہی 48 میں یعنی اگست میں جو ہے وہ پاکستان بنتا ہے، سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح واز نو مور. لیکن پاکستان اس سمر کی حیثیت سے ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. آئی کے اس نظام کو، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دے گا، لیکن شاید وہ جو نئی ڈان یا نئی صبح نکلے گی وہ اس وقت نکلے گی جب شاید آئی کے نہیں ہوگا، لیکن وہ نظام بدل کے جائے گا اور اس پاکستان کو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت مستحکم، بڑا مضبوط اور بڑا شاندار ملک بنا کے جائے گا. اللہ نے اس سے کام لینا ہے. ایک ہر چیز کی نا ایک انتہا ہوتی ہے. ہماری پنجابی میں ایک کہاوت ہے، ات خدا دا ویر ہوندا ہے. ات چکی ہوئی ہے انہوں نے سارے پاسے. اندھیر نگری ہے، ظلم ہے، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، گھر سے 4 دیواری، کسی کا حیا رہ ہی نہیں گیا. پتہ نہیں جو ہے یہ چیزیں جس طرح چل رہی ہیں کس طرف جا رہی ہیں. لیکن جتنے سال مجھے یہ کام کرتے ہوئے ہو گئے، میں اس نظام کے اینڈ دیکھ رہا ہوں. سورج بھی جب سوا نیزے پہ چلا جاتا ہے نا تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ اترتا ضرور ہے. ہر یوسف کو جیل میں جانا پڑتا ہے. ہر یوسف جیل سے نکل کے بادشاہ بنتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے. یوسف کی سزا طویل ہوتی ہے. 1 سال قید تھی، پھر انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی طرف نظر کی تو 6 سال قید بڑھ گئی. یہ میں نے نمبرز کی سگنیفیکنس آپ کے ساتھ کی ہوئی ہے، آپ کو 6 کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ 6 کیا ہے. پھر ٹوٹل 7 سال. 7 سال مین دا ڈائمینشن. آئی کے کی سزا جو تھی وہ چند ہفتوں کی تھی، پھر وہ بڑھ گئی. اب مجھے لگتا ہے کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی این اینڈ. اب سزا ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے بظاہر حالات ایسے ہیں کہ کچھ نہیں نظر آ رہا، بظاہر بالکل اندھیرا ہے، لیکن ایک ہلکی سی روشنی کی کرن 1000 سال کے اندھیرے کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. اب وہ کرن پھوٹنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجبوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب لوگوں کے پاس راستہ نہیں ہے. سعدی شیرازی کی ایک حکایت مجھے یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ جب چیتا بلی کو بالکل جو ہے وہ کارنر کر لیتا ہے نا تو بلی چیتے کے منہ پہ پنجہ مار کے بھاگ جاتی ہے. بالکل اپنے بچاؤ میں. ٹھیک ہے. تو اس وقت عوام جو ہے نا وہ اس نہج پہ آ گئی ہے کہ وہ کارنر ہو گئے. بس اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. God has his own plans. خان صاحب کے ذائچے کے حوالے سے بات کروں گا کہ خان صاحب کا ذائچہ اور بھٹو کا ذائچہ کچھ ملتا ہے. خان صاحب کا ذائچہ اور محمد علی جناح کا ذائچہ ملتا ہے. زیڈ بھٹو والا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پھانسی ہو جائے گی یا خان کو جیل میں کچھ ہو جائے گا تو نہیں ہوگا. جیل سے باہر نکلے گا، نظام بدلے گا، پھر ہوگا. یہ مجھے تو یہی لگتا ہے. آگے اللہ بدل دے، اس کے ہاتھ میں ہے، میں کون ہوتا ہوں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ باہر نکلے گا اور نظام بدلے گا. اور تاریخ جو ہے اس کو یاد رکھے گی. تاریخ بہادروں کو کبھی نہیں بھولتی. تاریخ کو وہ جو ہے وہ غدار یاد رہتے ہیں
یا بہادر یاد رہتے ہیں، باقی درمیان کے لوگ یاد ہی نہیں رہتے. ٹھیک ہے. بس یہ جس دونوں یاد رہتے ہیں تاریخ کو، دونوں کو تاریخ نہیں بھولتی. ٹھیک. اچھا سر، احتجاج کی بات کروں تو احتجاج یہاں پر ختم ہوئے ہیں یا خان صاحب کی اس شروع ہو کال گئے. کو عوام آگے لے کے چلے گی؟ عوام کے اندر یہ کال اتر گئی ہوئی ہے. یہ اب حالات جس طرف جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ملک کسی اچھی طرف نہیں جا رہا. یہ احتجاج نہیں، یہ باقی بہت ساری چیزیں گلیوں میں آ رہی ہیں. بڑا مشکل ہو جائے گا سب کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، کرنا پڑ جائے گا. اگست میں تو خان صاحب کی انرجی بالکل ڈاؤن رہی ہے، کیا سپٹمبر میں خان صاحب کی انرجی کچھ اس طرح کی دکھا میں رہی نے ہے؟ آپ کو بار بار عرض کیا تھا کہ اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر یہ بدلے گا لازمی. اور 2025 جب سے آیا ہے، میں نے اکثر آپ کے ساتھ بہت ساری جگہ پہ ویڈیو کی ہے کہ یہ مکافات عمل کا، پچھلا سال مکافات عمل کا تھا، اور یہ سال جو ہے یہ کنکلوژن کا سال ہے. یہ کنکلوڈ کر کے جائے گا. 2025 کا عدد 9 بنتا ہے. 9 نظام کے اختتام کا نمبر ہوتا ہے، نئے نظام کی شروعات کا نمبر ہوتا ہے. میں نے بارہا آپ کو عرض کی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی 2025 میں آ جائے گی. آخری دن آئے، 31 دسمبر کو آئے، لیکن آ جائے گی، 2025 میں آئے گی. اور فائنینشیل سٹیبلٹی سٹارٹ ہوگی 2026 مارچ اپریل 2026. اچھا، مارچ اپریل 2026. ٹھیک ہے، ہم پاکستان مضبوط ہوگا اس ٹائم. انشاءاللہ ہونا شروع ہوگا. اتنا نہیں ہے، ابھی بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن ہو جائے گا. ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ملک بہت اچھا ملک ہے. ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا. یہ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں سر، یہ آپ نیچرز لا کو نہیں بدل سکتے. کائنات کی سب سے خطرناک چکی مکافات عمل کی چکی ہوتی ہے. ہر انسان نے جو کیا ہوا ہے نا، اس کو بھگتنا پڑتا ہے. کائنات کی ہر چیز، فرام دا نیوکلیس آف دا ایٹم، یونیسیلولر ٹو دا گلیکسیز، وہ گول ہے، سرکل ہے، جہاں سے شروع وہیں سے ختم. جس نے جو کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ایک سرکل ہے. وہاں سے آئے تھے، یہاں آ گئے، یہاں سے واپس چلے گئے. سرکل مکمل ہوتا ہی ہوتا ہے. کلو نعمت لا محالہ زائل، ہر نعمت آخرکار زائل ہوگی. تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، آپ، میں، کوئی بھی، ہماری اوقات حیثیت کیا ہے؟ کائنات کے مالک کا فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کبھی ادھر ادھر ہو جائے. وہ فیصلہ ہو کے رہنا ہے، یہ ہونا ہے. سر 2025 کا اینڈ آپ نے کہا 26 سے پاکستان کی ترقی، تو 25 میں ہی خان صاحب کی آزادی آپ دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کو جیل سے مجھے لگتا ہے شاید ہو جائے. کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں نا سر ہمیشہ آئی کے از کمنگ. انرجی آئی کے از کمنگ سر. اب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں نے کیا، میں کوئی سامری جادوگر تھوڑی ہوں، یا میرے پاس کون سے کوئی جن موکلات ہیں جن سے میں نے اطلاع لینی. میں تو انرجی کو دیکھتا ہوں. انرجی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی ایک بندہ ہے جو سکرین کے اوپر سب ہیپننگز دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق کیلکولیٹ کر رہا ہے. سکرین پہ سسٹم بدل جائے، سکرین پہ سین بدل جائے، سکرین میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. بالکل. کائنات کے انرجی پیٹرنز کا مالک اللہ ہے. وہ مرضی ہے بدل دے، وہ نہ بدلے. تو اس لیے میں، سیدھی بات ہے، میں کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیتا ہوں کہ جی میں نے کہا تھا ہو گیا. میری اوقات حیثیت کیا ہے، وہ اس کا کام ہے. لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کے مطابق یہ ہونے جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ جی یہ صبح آ جائے گا، یہ شام آ جائے گا. تو ٹھیک ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. مطلب جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے آنے کا یقین تو اندر سے تھا، نبی تھے، پتہ تھا کہ نہیں گیا دنیا سے. بالکل. لیکن اس کو ٹائم لگ گیا، بہت ٹائم لگ گیا. بالکل. قدرت کی مرضی. بالکل. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندر سے ان کا جو دل تھا وہ تو کہہ رہا تھا یوسف کو کچھ نہیں ہوا، یوسف واپس آئے گا. تو یہ وہ جو حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، یوسف گم گشتہ باز آید غم مخور،
کہ وہ جو گم ہوا ہوا یوسف ہے وہ واپس آئے گا، غم نہ کر، ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی پیشن گوئیاں سنی جو خان صاحب کے حوالے سے تھی۔ اور جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ اسلام پاکستان۔